اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انالینڈا سے نور بننے والے عیسائی طالبہ کے قبول اسلام کی داستان۔ انالینڈ نے عیسائی گھرانے میں آنکھ کھولی بائبل کی طالبہ کی حیثیت سے اپنی کلاس فیلوز عزیز و قاری میں نہایت ہی ہونہار سمجھا جاتا تھا۔ وہ بائبل کو گہری دلچسپی سے پڑھتی رہی، مگر جس طرح وہ اپنی پیدائشی عقائد سے مطمئن نہیں تھی، اس طرح اسے بائبل نے بھی مطالعے کے دوران میں کئی کنفیوژن ہی کا شکار کیا۔ اس نے سچائی کی تلاش میں عیسائیت کا دوسرے مذاہب سے موازنہ کرنے کے لیے تمام اہم مذاہب کا مطالعہ کیا۔ جب اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کیا تو اس کا دل پکار اٹھا، جو چاہتی تھی وہ مل گیا، اور اس نے اپنا نام نور رکھ لیا اور معاشرے میں ظلمتوں کو نور میں بدلنے کا کار خیر میں جٹ گئی۔ اس کی کہانی اس کی اپنی زبانی میں پیش خدمت ہے۔ میں 1966 میں آئس لینڈ میں پیدا ہوئی اور ڈینش والدین کے ہاں بطور انالینڈ تولید ہوئی۔ پہلے لوتھران اور پھر نیو یارک سٹی منتقل ہو گئی۔ 16 سال کی عمر میں ہائی اسکول کی تعلیم مکمل کی۔ 1988 میں میک گل یونیورسٹی سے BA کی ڈگری حاصل کی۔ تب سے میں پوری دنیا کی سیر حصول اور مشاہدہ میں مصروف ہوں۔ 1990 عیسوی میں ڈنمارک میرا بیس کیمپ رہا۔ 1997 میں مجھے اس ضرورت کا شدت سے احساس ہوتا تھا کہ میں جان سکوں کہ بائبل اصل میں کیا ہے، اس میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے۔ میں سوچتی تھی جب تک بائبل کا گہرائی سے مطالعہ نہ کر لوں مجھے اپنے آپ کو عیسائی کہنے کا حق نہیں۔ میں نے 1988 میں دمشق یونیورسٹی میں بائبل کا بالا استیعاب مطالعہ کیا۔ دوران مطالعہ میں نوٹس بھی لیتی رہی۔ جب میں نے ایک بار پوری کتاب پڑھ لی تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس میں بہت سے تضادات پائے جاتے ہیں۔ بہت سی باتوں سے اتفاق کرنا میرے لیے ممکن نہ تھا، مثلا خدا اور عورت کے تصور کشی، اور جب میں نے پاک ہستیوں مثلا نوح، لوط اور داؤد علیہ السلام کے بارے میں پڑھا تو مجھے لگا کہ ان کے لیے دل میں کوئی احترام نہیں رکھتی تھی۔ مجھے صرف موسیٰ علیہ السلام تورات سے اور عیسیٰ علیہ السلام بائبل سے محبت اور عقیدت تھی۔ میں پہلے سے ہی تورات پڑھ چکی تھی۔ اب میں نے یہودی تلمود کو مکمل طور پر پڑھنے کی کوشش کی۔ میں نے ہمیشہ سے یہ سنا تھا کہ یہودی ان لوگوں کے ساتھ جان پہچان نہیں رکھتے جو یہودیت اختیار نہیں کرتے، اور یہ بھی کہ اکثر یہودی جو اسرائیل کے حامی ہیں انہیں صہیونی کہا جاتا ہے۔ میں صہیونیت اور اسرائیل کی مخالف تھی اور غلطی سے سابقہ فلسطینی تھی۔ میں نے بدھ مت کا بھی کافی جائزہ لیا، لیکن فیصلہ کیا کہ یہ میرا مطلوبہ مذہب نہیں ہے۔ بدھ لوگ ایک خدا پر ایمان نہیں رکھتے، جبکہ میں ہمیشہ سے ہی ایک خدا پر پختہ عقیدہ رکھتی تھی۔ ہندو مت اب بھی ایک متبادل مذہب کے طور پر دلچسپ مذہب معلوم ہوتا تھا۔ میری والدہ اور میں ہندو مت پر بھی خاصی گفتگو کیا کرتے تھے۔ مجھے اس میں دلچسپی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس میں بہت سے خداؤں پر ایمان کی باتیں تھیں، لہٰذا ہندو مت قبول کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ جب 2001 میں میرے ہاں پہلا بیٹا اینڈریس تولید ہوا تو مجھ سے پوچھا گیا کہ اس کا بپتسمہ کرانا۔ میں نے اس سے انکار کر دیا۔ میں سوچتی تھی کہ معصوم بچوں کو جنت میں یقینی طور پر خوش آمدید کہا جائے گا، چاہے اس کا بپتسمہ ہو یا نہ ہو۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی تھی کہ میں اس کو عیسائیت سے کیسے متعارف کروا سکتی، جبکہ خود میرا عیسائیت پر ایمان نہیں تھا، اگرچہ میری پیدائش اور پرورش بطور پروٹسٹنٹ ہوئی تھی۔ تاہم میں تثلیت مریم کے خدا ہونے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا کا بیٹا ہونے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے قربانی دینے پر یقین نہیں رکھتی تھی۔ میں سوچتی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر یہ پکارنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ میرے خدا تم کیوں بھول گئے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ انہیں خدا نے ایک خاص مشن کے ساتھ اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا۔ میری پرورش ایسی ہوئی تھی کہ میں بڑی ہو کر میں اسلام اور مسلمان مخالف بن گئی تھی۔ یہ سچ ہے، میں فی الواقع ایسی ہی تھی۔ قاہرہ میں عربی سیکھنے جانے سے پہلے میں اسلام اور مسلمان کی مخالف ہو چکی تھی۔ میں نے امریکہ میں پرورش پائی۔ اس ملک میں ایسی دستاویزی فلمیں دیکھ کر بڑی ہوئی جن میں عربوں کو ہمیشہ بنیاد پرست، عورتوں کو محکوم بنا کر رکھنے والے اور مذہبی انتہا پسند اور دہشت گرد بنا کر پیش کیا۔ انہیں کبھی نارمل لوگوں کے طور پر ظاہر نہیں کیا جاتا۔ بہت سے عرب مخالف کبھی عرب ملکوں میں گئے ہی
نہیں، حالانکہ اگر وہاں جاتے تو حقیقت انہیں بالکل برعکس نظر آتی۔ 1999 میں سفارت خانے میں ملازمت کے لیے دوبارہ دمشق چلے گئے۔ 2000 عیسوی میں وہاں میری ملاقات محمد نامی ایک انجینئر سے ہوئی۔ میں نے اس سے شادی کر لی، حالانکہ وہ مسلمان تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے محسوس ہوا کہ میں اس سے پیار کرتی ہے۔ وہ مسلمان تھا، ایک اچھا مسلمان۔ میں ڈنمارک اور پھر مشرق وسطیٰ میں مختلف موقع پر مسلمانوں سے ملی۔ مجھے کئی اچھے عیسائیوں، یہودیوں اور ہندوؤں اور بدھوں سے بھی ملنے کا اتفاق ہوا۔ میں نے سوچا یہ مسلمان جیسے بھی تھے، اسلام کی بہرحال نمائندگی کرتے تھے۔ جب میں نے مسلمانوں سے ان کے مذہب اسلام کے بارے میں کوئی سوال پوچھا تو اگر کبھی وہ کما حق معلومات نہیں بھی رکھتے تھے، پھر بھی دعویٰ یہی کرتے تھے وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ اپنے آپ کو اسلام کا ماہر ہی کہا۔ مجھے بعض مسلمانوں نے پورے اعتماد کے ساتھ بعض ایسی معلومات بھی بہم پہنچائی جو بعد میں غلط ثابت ہوئی۔ یہ زیادہ مناسب تھا کہ وہ غلط معلومات دینے کے بجائے صاف صاف کہہ دیتے میں نہیں جانتا، یا کہ میں پورے یقین کے ساتھ اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تاہم اس کے باوجود میں نے عیسائیت یا کسی اور مذہب کو اس کے پیروکاروں کے حوالے سے نہیں جانچا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ میں نے اسلام کو ہر ملنے والے عربی شخص سے جانچا، حالانکہ تمام عرب مسلمان نہیں، ان میں کچھ پروٹسٹنٹ، کچھ کیتھولک اور بعض یہودی بھی ہیں۔ مسلمانوں کی اکثریت عرب نہیں ہے، کیونکہ مسلمان انڈونیشیا، انڈیا، چین، مقدونیہ، ملیشیا، روس، تھائی لینڈ، افریقہ، بوسنیا، امریکہ، سویڈن سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ میری پرورش اور تربیت کے دوران میں مجھے متعصب نہ بننے کی تلقین کی گئی، لیکن سچی بات ہے کہ متعصب تھی، اس کا ادراک ہونے میں مجھے خاصا عرصہ لگا۔ اپنے شوہر کے ساتھ کئی گھنٹوں پر مشتمل گفتگو کرنے اور بہت سے دلائل پیش کرنے کے بعد ہی میں نے کھلے دل سے تسلیم کیا کہ میں نے بھی اسلام صحیح تصویر نہیں دیکھی۔ میں نے نومبر 2002 کے رمضان المبارک کے دوران محمد سے کہا کہ وہ مجھے عربی میں قرآن پڑھنے میں مدد کرے۔ اس کے پاس وقت بہت کم ہوتا تھا، لیکن میں نے پختہ عہد کیا ہوا تھا کہ صحیح ترجمے کی مدد سے عربی زبان میں قرآن مجید پڑھوں گی۔ چنانچہ جب میں نے قرآن پڑھا تو دیکھا یہ تو انتہائی خوبصورت، سائنٹیفک، ہمدرد اور حقوق نسواں کا علم بردار ہے۔ میں نے اب تک غیر مسلموں کی اسلام کے موضوع پر لکھی گئی جتنی بھی کتابیں پڑھی تھیں، ان سب میں اسلام کی منفی تصویر پیش کی گئی۔ جن لوگوں نے اسلام کے خلاف کتابیں لکھی تھیں، انہوں نے بعض جگہوں پر قرآن کی منتخب اور اپنی پسند کی آیت لے لی اور باقی حصہ چھوڑ دیا۔ آیت کا ترجمہ دانستہ یا نادانستہ غلط کیا۔ میں اتنی عربی جانتی تھی کہ اب مجھے معلوم ہو رہا تھا جو کچھ میں پڑھ رہی ہوں یہ اس کے مختلف تھا جو میں اب تک پڑھتی رہی۔ اس میں وہ معلومات تھیں جو سائنس نے حال ہی میں دریافت کی تھی۔ میرا مطلب ہے قرآن میں بلیک ہولز، خلائی سفر، ڈی این اے، جینیائی سائنس، ارتقاء، جیولوجی، سمندروں کا علم، رحم مادر میں بچے کی نشو و نما کا عمل، ہر چیز کی ابتدا کے متعلق بتایا گیا۔ وہ پانی سے ہوتی ہے۔ میں نے ہمیشہ یہی سنا کہ قرآن بائبل ہی سے ماخوذ ہے، لیکن مذکورہ بالا آیاتوں میں سے کوئی بھی بات بائبل میں موجود نہیں۔ میں حیران تھی کہ 1400 سال پہلے کا دور ایک شخص کیسے یہ سب باتیں جانتا تھا، یہ اس طرح کی باتیں لکھ سکتا تھا۔ ان میں بعض نظریات تو بالکل حال ہی میں دریافت ہوئے۔ پھر میں نے سوچا کہ عرب سائنس داں، نجومی، ریاضی داں، نقشے جات کے ماہر اس وقت بڑے ایڈوانس تھے، اور شاید ان میں سے کچھ نے مل کر ایک کتاب مکمل کی جس میں تورات اور انجیل سے کچھ چیزیں اخذ کر کے شامل کیوں۔ لیکن پھر میں نے مزید مطالعہ کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ عرب کے سائنسی ارتقاء نے خود اسلام کی پیروی کی تھی۔ میں نے پڑھا تھا کہ مسلمان اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ عرب یہودی بھی خدا کو اللہ کہتے ہیں۔ مسلمان تمام پیغمبروں مثلاً ابراہیم علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور بائبل میں موجود ہر پیغمبر کی عزت اور احترام کرتے ہیں۔ اس میں یہ بھی ذکر کیا گیا کہ کچھ اور پیغمبر بھی تھے جو دوسری اقوام کے لیے بھیجے گئے تھے تاکہ انہیں ہدایت کا راستہ دکھا سکیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گوتم بدھ بھی ایک پیغمبر ہے، لیکن انہوں نے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو یہ تعلیم نہیں دی کہ وہ خدا سے برتر ہیں، بلکہ وہ تو صرف اور صرف خدا کے پیغمبر ہیں، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں اور یہ مسیح علیہ السلام واپس اس دنیا میں آ جائیں گے۔ قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں پر پردہ ڈال کر اور ہمارے دلوں پر پتھر رکھ کر ہمیں قرآن کا پیغام سننے یا دیکھنے سے محروم رکھ سکتا ہے۔ میں نے 2002 میں
ایک ناقابل یقین خواب دیکھا جس کی وجہ سے میں مذہب کے حوالے سے زیادہ گہرائی سے سوچنے اور غور و فکر کرنے لگی۔ آئس لینڈ میں خوابوں کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ خوابوں کی تعبیر بیان کرنا بھی ایک سائنس ہے۔ میں نے کبھی مذہب کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ مجھے مذہب سے لگاؤ تو محسوس ہوتا تھا، لیکن میں سمجھتی تھی بس خدا پر ایمان رکھنا ہی کافی ہے۔ میں نے ہر مذہب سے کچھ چیزیں منتخب کر کے اپنا انازمکس بنا لیا۔ جنوری 2003 میں میں نے انٹرنیٹ پر اسلام، قرآن یا مسلم وغیرہ جیسی چیزیں تلاش کرنا شروع کی۔ مارچ میں مجھے آئس لینڈ ہی کی ایک بہترین سہیلی سے بات چیت کا موقع ملا جو مسلمان تھی۔ اس نے قرآن کریم کے ایک بہت ہی اچھے ترجمے جو عبداللہ یوسف نے کیا تھا کے متعلق بتایا۔ اصل عربی متن کے ساتھ ساتھ اس ترجمے کا مطالعہ کروں۔ میں نے اپریل میں ہی ترجمہ حاصل کر لیا اور اس کے مطالعے میں مصروف ہو گئی۔ مئی 2003 میں میری وہی سہیلی میرے گھر 2 ہفتے تک قیام کے لیے آئی۔ اس دوران ہم نے قرآن پر گفتگو شروع کر دی۔ میں نے اس سے بتایا کہ میں قرآن پاک کا ترجمہ آئس لینڈ کی زبان میں کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے بتایا وہ خود بھی اس کی خواہش رکھتے ہیں۔ ہم نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ ہم دونوں مل کر ترجمہ کریں گے۔ ہم تقریباً روزانہ سارا دن عیسائیت، یہودیت اور اسلام پر گفتگو کرتے اور ان دنوں اپنے لوتھران عقیدے کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو چکی تھی اور یہودیت کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ اس نے اسرائیل کا 2 مرتبہ دورہ کیا اور دوسرے ہی دورے پر ہی عرب اسرائیل تنازع کے دوسرے رخ پر غور کرنا شروع کیا۔ اسے اسلام سے دلچسپی ہو گئی۔ وہ بہت پہلے سے ہی اس راستے پر چل رہی تھی جس پر میں اب چلنے لگی تھی۔ ہم دونوں ایک جیسے نتائج پر پہنچے تھے۔ اس نے جب 1995 میں مجھے بتایا کہ وہ مسلمان ہو گئی تو میں اس سے بہت ناگوار طریقے سے پیش آئی۔ میں اس کی مذمت کر رہی تھی۔ آج میں اس بات سے بے حد ندامت محسوس کر رہی ہوں کہ میں اسے اس موقع پر سپورٹ نہ کر سکی۔ پھر مجھے اپنا آپ مسلمان لگنے لگا۔ میں نے اپنے شوہر کو اپنی اندرونی تبدیلیوں کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے مجھے خاصی دیر تک سوالات کیے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ مسلمان ہونے سے میری زندگی بے حد مشکل ہو جائے گی۔ جو لوگ اسلام کے بارے میں صحیح نہیں جانتے وہ میرا مذاق اڑائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا میرے مسلمان ہو جانے کے بعد شاید مجھے اپنی سہیلیوں اور گھر والوں سے قطع تعلق کرنا پڑے گا۔ انہیں اس بات کا خدشہ تھا کہ جو لوگ بہت اچھی طرح نہیں جانتے یا جنہیں زیادہ عرصے تک دیکھنے یا ملنے کا اتفاق نہیں ہوا سمجھیں گے کہ میرا شوہر مجھ پر مسلمان ہونے کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اگر ایسی ہی بات ہے تو اب تک ہماری شادی نہ ہوئی ہوتی، کیونکہ جس وقت ہماری شادی ہوئی تھی اس وقت میں عیسائی اور ابھی تک عیسائی ہی رہی۔ میں نے یہ دلیل بھی دی کہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں انہیں پتہ ہے میں بے حد مضبوط ذہنیت رکھنے والی، حقوق نسواں کی سچی علمبردار، خود پسند ہوں، لیکن تنگ نظر نہیں ہوں، اور یہ کہ کوئی مجھے اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتا۔ میں نے اس وقت اور اسی جگہ فیصلہ کر لیا کہ اگر میرے مسلمان ہو جانے کے بعد میرے دوست احباب اور گھر والے میرے ساتھ تعلق نہیں رکھنا چاہتے تو نہ رکھیں۔ میرا مذہب میرا معاملہ ہے اور مجھے عیسائیت، یہودیت، ہندو مت، بدھ مت اور اسلام کی جاننے والی اپنی تحقیق پر فخر ہے۔ اس فیصلے پر پہنچنے میں مجھے کئی سال لگ گئے۔ کئی گھنٹے مطالعہ اور تحقیق میں غرق کرتی تھی۔ خدا پر میرا عقیدہ ایسی چیز ہے جسے ہمیشہ میں نے سنجیدگی سے لیا اور مجھے اس عقیدے کے کھلم کھلا اعلان پر کبھی شرمندگی محسوس نہیں ہوئی۔ حالانکہ لوگوں نے میرا مذاق اڑایا کہ میں ایک ایسی چیز پر ایمان لے آیا ہوں جسے لوگ دیکھ نہیں سکتے۔ میں نے انہیں دلیل دی کہ اپنے ارد گرد کی چیزوں کو دیکھو کس نے پیدا کیا ہے۔ ہم میں سے کچھ لوگ اسلام کو محض ایک رسم سمجھتے ہیں، لیکن ہرگز ایسا نہیں۔ یہ عظیم ترین مذہب ہے۔ اس سیارے پر موجود ہر 4 میں سے ایک فرد مسلمان ہے اور سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہی ہے۔ آخرکار 4 جون 2003 کو میں نے باقاعدہ مسلمان ہونے کا فیصلہ کر لیا تاکہ حج کے لیے مکہ جا سکوں۔ میں طویل عرصے تک مختلف سوالات کے جوابات تلاش کرتی رہی۔ میں نے 1990 کے وسط میں مختلف عقائد پر لکھی گئی کتابیں خریدنا شروع کی تھی۔ میرا خیال تھا کہ مجھے اپنے سوالات کے جوابات ضرور مل جائیں گے۔ مجھے وہ لمحہ بھی یاد ہے جب پہلی بار میں نے اذان سنی تھی۔ یہ فروری 1997 کی ایک روشن اتوار کی بات ہے۔ میں قاہرہ میں تھی۔ اس وقت چرچ کی گھنٹیاں بج رہی تھی، لیکن میں نے اذان کی آواز سنی تو مجھے احساس نہ ہوا کہ میری آنکھوں سے آنسو کا سیلاب بہہ رہا۔
میں مسلمان نہیں تھی لیکن اس آواز نے مجھے بے حد متاثر کیا تھا۔ میری ایک بہت مخلص سہیلی تھی جو کیتھولک تھی، بہت پہلے بیروت چلی گئی، ہوٹل میں مقیم تھی لبنان میں۔ پہلی رات ہی صبح کو 4:30 بجے وہ اذان کی آواز سن کر اٹھ گئی تھی۔ اسے بھی اذان کی آواز نے اتنا متاثر کیا کہ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگا دی۔ میں نے آج تک جتنی بھی کتابیں پڑھی تھیں ان میں سب سے جامع اور مکمل قرآن کریم ہی تھا۔ اس میں زندگی کے ہر رخ کا احاطہ کیا گیا۔ مجھے آج تک قرآن کے علاوہ کسی دوسری کتاب نے نہیں رلایا۔ آپ قرآن کریم کو جتنا زیادہ پڑھیں اسے اتنا ہی زیادہ سمجھتے ہیں۔ قرآن مزید مطالعے پر ابھارتا ہے۔ آپ جب بھی اسے پڑھیں گے تو سمجھ بوجھ کے نئے نئے ابواب کھلیں گے۔ میں کوئی ماہر نہیں ہوں اور نہ ہی کبھی ہو سکتی ہوں۔ اگر باقاعدہ ماندہ زندگی میں روزانہ تلاوت کلام پاک کرتی رہوں، ہر بار اس میں نئی چیزیں ملیں گی۔ میں نے انٹرنیٹ پر بعض نئی مسلمان سہیلیاں بھی بنا لی ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔